اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کل کے اس دور میں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی، کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہے کہ جس سے بھی آپ بات کریں، بظاہر تو ہر انسان آپ اس سے ملیں گے، دعا سلام کریں گے تو وہ آپ کو خوش نظر آئے گا، لیکن جب آپ اس کے پاس کچھ دیر بیٹھ جائیں، اس کے احوال ریاض کریں گے تو وہ اپنی باتیں ایسی باتیں آپ سے بیان کرے گا، شیئر کرے گا کہ جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہر انسان پریشانی کے اندر مبتلا ہے، ہر انسان کسی نہ کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہے۔ وہ پریشانی، وہ مصیبت کیسی ہے یہ اسی کو ہی پتہ، کہ کسی کو گھریلو پریشانی ہے، تو کسی کو اپنے کاروبار کی پریشانی ہے، تو کسی کو رشتہ کی پریشانی ہے، تو کسی کو لین دین کی پریشانی ہے۔ تو ایسی پریشانیاں کہ اور خاص کر جب پریشانی حد سے بڑھ جائے تو انسان اپنے آپ کو کوستا ہے، اپنی زندگی کو کوستا ہے، اور پھر وہ کہ وہاں سے نکل کر کہیں دور بھاگ جانے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسی مشکلات سے جو گھبراتی ہیں وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کامل مسلمان وہی ہے جو ہر قسم کی پریشانی کا سامنا کرے اور ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرے اور اس کا حل نکالنے کی کوشش کرے، وہی کامیاب ہوتا ہے، وہی بہادر ہوتا ہے۔ تو ایسی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے آپ صرف یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے جیسے بھی پریشانی ہوگی، جیسے بھی مشکل ہوگی، پہاڑ توڑ مشکل کے جو کہ لوگوں کو مل جل کر ختم کرنے کی کوشش کریں، تب بھی ان سے وہ مشکل، وہ پریشانی حل نہ ہو، لیکن اس عمل کی برکت سے ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کی مشکل ختم ہو جائے گی۔ وہ عمل یہ ہے، قرآن پاک کا پارہ نمبر ہے 17، اقتربہ، تاج کمپنی قرآن پاک، پیج نمبر ہے 298، سورۃ الانبیاء۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے۔ تو جب آپ نماز پڑھیں گے تو جب سجدے کے اندر جائیں گے تو 2 رکعت میں 4 سجدے آتے ہیں۔ تو سجدے کے اندر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت جس کو آیت کریمہ کہتے ہیں، اس کو پڑھنا ہے آپ نے۔ اس کے پڑھنے کے ویسے بھی اور بہت سے فوائد ہیں، لیکن نماز کے اندر جو پڑھنا ہے یہ آپ انشاءاللہ امید ہے کہ پہلی بار سن رہے ہوں گے۔ اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر سجدے میں سجدے کی تسبیح ہے اس کو پڑھنے کے بعد 40 مرتبہ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کو پڑھنا ہے۔ تو 4 سجدے ہیں، تو چاروں سجدوں کے اندر 40 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ تو یہ تقریباً 160 مرتبہ، یعنی 160 مرتبہ آپ نے 4 سجدوں، لیکن یہ خیال کریں کہ 40 مرتبہ ہی آپ نے پڑھنا ہے ایک سجدے کے اندر۔ یہ نہیں کرنا کہ ایک ہی سجدے میں کہ 160 مرتبہ آپ نے پڑھنا، نہیں، بلکہ ہر سجدے میں 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 2 رکعت پوری کر لینی ہے، سلام پھیر لینا ہے۔ تو سلام پھیرنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جو بھی مشکل ہے، کہ کیونکہ آپ کی مشکل آپ کو بتا، اس مشکل کو آپ نے اپنی زبان سے اللہ کے سامنے بیان کرنا ہے اور اللہ سے اس مشکل کے حل کے لیے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی میری اس مشکل کو ختم کر سکتے ہیں، کہ میری اس جو بھی مشکل ہے، میری جو بھی پریشانی ہے اس کو ختم فرما۔ انشاءاللہ کہ جس وقت آپ یہ عمل کریں گے، عمل کر کے آپ وہاں سے دعا کر کے اٹھیں گے تو اسی دن آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا، جو بھی پریشانی ہے اس کے ختم ہونے کے اسباب آپ کو نظر آ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ جہاں سے آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، کہ لین دین کی پریشانی، جو بھی پریشانی ہے انشاءاللہ وہ ایک دن کے اندر اس کے ختم ہونے کے آثار آپ کو نظر آ جائیں گے۔ بس ایک مرتبہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں دوبارہ پھر عمل کر لوں تاکہ جو مشکل ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، پھر دوبارہ کوئی پریشانی نہ آئے، تو پھر 3 دن تک بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، یعنی 3 دن تک 3 مرتبہ آپ یہ عمل کر کے اپنے مقاصد کو سامنے رکھ کر دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا کے اندر سرخرو فرمائے گا انشاءاللہ۔
اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی ہر قسم کی جو مشکل ہے اس کو دور فرمائے اور ہم سب کو ہر قسم کے مصائب سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔